آپ دیکھیں گوشت پروٹین سے بھرپور چیز ہے، لیکن فوراً اس میں تغیر آنا شروع ہوتا ہے. جلدی سے کھا لو تو متصل العالیہ، جلدی سے کھا لیا تو چل جائے گا ورنہ نہیں چلے گا. دوسری بات یہ کہ ولولا حواء لم تخن انثى زوجها، اگر حضرت حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی. کیا مطلب؟ شیطان آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کے پاس آ کے بہکایا اس نے کہ یہ درخت سے کھا لو، تو اماں حوا پہ زیادہ اثر ہوا شیطان کا. تو آدم علیہ السلام کو شیطان نے بھی بہکایا اور اماں حوا نے بھی سمجھایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بات یہ کیا کر رہا ہے، ٹھیک کر رہا ہے. ظاہر شیطان نے ایسے سامنے آ کے تو نہیں سمجھایا ہوگا نا، دل میں وسوسے ڈالے ہیں. تو یہ وسوسے اماں حوا کے دل میں زیادہ آئے تھے، تو انہوں نے بھی آدم علیہ السلام کو سمجھایا کہ اس کے کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. آدم علیہ السلام کے دل میں شیطان نے بھی وسوسے ڈالے اور اماں حوا نے بھی وسوسے ڈال دیے. اماں حوا بھی متاثر ہو گئیں شیطان کے وسوسے سے، متاثر دونوں ہوئے. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے وعصى آدم ربہ، آدم نے بھی رب کی نافرمانی کی. متاثر دونوں ہوئے، لیکن اماں حوا پہ اثر زیادہ ہوا، کیونکہ خواتین متاثر جلدی ہوتی ہیں نا، یہ عورت کی نیچر ہے، تو متاثر جلدی ہوتی ہیں اور اثر ڈالنے کی صلاحیت زیادہ رکھتی ہیں شوہر پہ. تو شیطان سے کا اثر زیادہ لیا اور آدم علیہ السلام پہ اثر زیادہ ڈالا. تو آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں بھی آئے اور اماں حوا کی باتوں میں بھی آ گئے. تو کیا مطلب حدیث کا؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو لم تخن انثى زوجها، کوئی بھی عورت اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی اگر اماں حوا نہ ہوتی. کیا مطلب؟ یہ عورت کی نیچر میں ہے، یہ اماں حوا سے ملی ہے اس کو کہ اپنے شوہر سے خیانت کرے گی. یہ خوب سمجھ لیں، یہاں خیانت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی سے تعلقات، یہ بدکاری کے معنی میں نہیں ہے خیانت. یہاں خیانت کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اپنے شوہر کے نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہے. ذریعہ اس طرح سے کہ اس کو ایسے مشورہ دے دیتی ہے جس میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی. سمجھتے ہو؟ جیسے میاں صاحب جو ہے ٹی وی نہیں لانا چاہ رہے گھر میں کہ بچے خراب ہوں گے. ارے کیا ہوتا ہے، بچے پڑوسیوں کے جا کے فلم دیکھتے ہیں، اگر ہم اپنا ٹی شنٹی نہ لگا دیں تو کیا جائے گا. جہیزوں پہ دیکھ لیں نا، یہ جہیز کی جو رسم ہے، مرد کہہ دیتا ہے میں اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دوں گا اور داماد بھی راضی ہوتا ہے، بھئی یہ رسم سوسائٹی میں ختم ہو جائے. خواتین مائیں بہکاتی ہیں، لوگ کیا کہیں گے، خالی ہاتھ بچی کو بھیج دیا. آپ چاہتے ہو کہ گھر میں شادی بیاہ میں سادگی کے ساتھ شادی ہو. مرد بعض دفعہ فیصلہ کر لیتا ہے بھئی ہم نے خرچہ ورچہ نہیں کرنا. گھر کی خواتین ورغلاتی ہیں کہ نہیں ورغلاتی؟ ارے بھائی کیا ہو گیا، کوئی جنازہ تھوڑی ہے، یہ شادی ہو رہی ہے، کچھ پتہ تو چلے، کوئی ڈھول ڈھمکا تو ہو، کیا ہو گیا بھائی. تو وہ مرد کو ایسی کی تیسی، عید پہ اتنا خرچہ ہوتا ہے، وہ فلانے کی عیدی، ڈمکانے کی عیدی. مرد کہتا ہے یار میں کیا، میری تو عید کا ہی بیڑا غرق ہو گیا. بیگم کیا بولتی ہے، بھائی آپ کا بھتیجے یا آپ کی بھانجی یا آپ کی خالہ، آپ کی پھپھو، وہ میں نے روتے ہوئے پیٹتے ہوئے دیکھا لوگوں کو. تو اس لیے یہ جو اس طرح کے کام ہے نا، بہت سارے ہماری سوسائٹی میں خواتین کرواتی ہیں آدمیوں سے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اچھے بھلے ذہین آدمی کی عقل کو اس کی بیگم اچک لیتی ہے، الو بن جاتا ہے اس کے آگے. تو یہ ہوتا ہے. اب باقی یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ساری عورتیں ایسا کر رہی ہوتی ہیں. یہ تو مطلب یہ کہ عورت کی جنس میں یہ چیز اس کی، یعنی عورت کی جو جنس ہے اس میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے، تو بعض نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ وہاں مرد ورغلا رہا ہوتا ہے. لیکن میجورٹی کی بات ہوتی ہے نا، تو بہت سے الٹے الٹے کام سوسائٹی میں خواتین کروا دیتی ہیں. کس سے؟ عمران خان کا بیڑا غرق کروا دیا بشرا بی بی نے. حقیقت ہے، 100% بیڑا غرق کروا دیا. اپنی بیوی کی باتوں میں آ کے کبھی قبر کو سردہ کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے. ابھی وہ لمبی کہانی ہے، سیاست میں پھر ہم پڑ جاتے ہیں. تو بشرا بی بی کا بہت بڑا دخل ہے. اچھے کام بھی کروا دیتی ہیں خواتین. فرعون جو تھا اس نے وہ حضرت موسیٰ کا جب تابوت سے نکالا تو فرعون نے ارادہ کیا قتل کرتا ہوں، اور فرعون نے پکا ارادہ کر لیا تھا کیونکہ ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا. اس نے کہا یہ ان کو کیسے چھوڑ دوں. فرعون کی زوجہ نے کیا کہا، لا تقتلوہ، اس کو قتل مت کرو. فرعون نے کہا ٹھیک ہے، قبول ہے. تو یعنی اثر ہوتا ہے نا انسان پر. تو اس سے بتانا یہ مقصد ہے کہ ہوشیار رہنا چاہیے. اس کی مثال ایسے خواتین پر غصہ کرتی ہیں کہ ہماری برائیاں ہو رہی ہیں قرآن و سنت میں، تو بھائی اسی سے ملتی جلتی حدیث آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے. آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی. وہ الفاظ پورے حدیث کے، ہاں، جہاد آدم و جہادت ذریتہ، آدم سے بھی خدا کے حکم کی نافرمانی ہو گئی نا، تو یہ چیز آدم کی اولاد کی خصلت میں آ گئی ہے، تو اولاد سے بھی کیا ہو جاتی ہے، خطا ہو ہی جاتی ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے یا بنی آدم کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، غلطی ہر ایک سے ہوگی، بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو غلطی کر کے توبہ کر لیں. تو یہ آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی، ان سے جب خطا ہوئی ہے تو یہ چیز بھی انسانیت کی
یوں سمجھیں کہ اس کی جنس میں آ گئی ہے، یہ غلطی ہر انسان سے ہوگی. تو جیسے ہم آدم کی اولاد ہیں، ہم سے غلطی ہوگی، تو اماں حوا کی وجہ سے عورت سے کیا غلطی ہوگی کہ وہ اپنے شوہر کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پہ تھوڑا بہت الو بنائے گی، زیادہ نہیں، تھوڑا سا الو بنائے گی. تو ہوشیار رہنا چاہیے، اور بنو گے آپ لوگ تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں جا کے. چلو بھائی. وبه قال حدثنا أبو كريب وموسى بن حزام قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خير